السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کی ایسی خواتین کے بارے میں بتائیں گے جو سالوں تک مرد بنی رہیں۔ نمبر 1، مارگریٹ این بلکلی۔ یہ خاتون یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی تھی جو کہ اس وقت لڑکیوں کو اجازت نہ تھی، تو اس نے میڈیکل اور لٹریچر پڑھنے کے شوق میں اپنا نام جیمز بیری رکھ کر مرد ہونے کا ناٹک کر لیا، اور آخر کار اس نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر کے ڈاکٹر جیمز بیری کے نام سے جانی جاتی تھی، اور پھر اسے لارڈ چارلس سامرس سے پیار ہوا اور نتیجتاً اس کو ایک بچہ ہوا، جس سے سب کو پتہ چل گیا کہ یہ تو عورت تھی۔ لیکن یہ سب ظاہر ہونے کے بعد بھی میڈیکل فیلڈ سے اس کو ہٹایا نہیں گیا، بلکہ اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ نمبر 2، انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جس کا نام سرواتی تھا۔ اس نے 40 سال کی عمر میں اپنا نام محمد افندی سپوترا رکھ کر اپنے آپ کو پولیس افسر کہلا کر مرد بن گئی، اور اس نے اپنی غلط شناخت بھی تیار کروا لی۔ پھر وہ ہر کسی کو بے وقوف بناتی رہی۔ آخر کار اس نے ایک 25 سالہ لڑکی ہنیاتی سے شادی بھی کر لی۔ جب شادی ہو گئی تو کچھ مہینوں تک تو یہ اپنی بیوی سے خود کو چھپانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن آخر کار اس کی بیوی کو پتہ چل ہی گیا کہ اس کا شوہر عورت ہے، تو اس نے پولیس کو شکایت کی تو پتہ چلا کہ یہ عورت 17 سالہ بچے کی ماں بھی ہے جو کہ خود کو مرد ظاہر کر رہی تھی۔ نمبر 3، ایگپٹ سے تعلق رکھنے والی خاتون جس کا نام سیسا ابو داؤ تھا۔ اس نے 42 سال تک اپنے آپ کو مرد کے حلیے میں تبدیل کیے رکھا، جس کی وجہ سے اس کو حکومت نے ایوارڈ بھی دیا۔ جب یہ عورت جوان تھی تو اس کا خاوند فوت ہو گیا، اور اس وقت اس عورت کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کے گھر کی تمام جمع پونجی ختم ہو گئی، اور اس خاتون نے خود کو اور اپنی بچی کو پالنے کے لیے مردوں والا بھیس بنا لیا اور مزدوری کرنے نکل پڑی۔ یہ اینٹیں بناتی، جوتے پالش کرتی اور دوسرے کام بھی کر کے اپنی مدد آپ کرتی رہی۔ آخر کار اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرائی، اور 64 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ یہ اتنا باہمت عورت تھی جس نے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا کر خود کماتی رہی، جس کی وجہ سے اس کو ایوارڈ بھی دیا گیا۔ نمبر 4، 1830 میں پیدا ہونے والی فرانسس کیلیلن ایک بہادر جنگجو تھی۔ یہ شادی شدہ تھی اور اس کے 3 بچے بھی تھے، اور اس کا شوہر بھی جنگجو تھا۔ 1861 میں اس نے اپنے شوہر کے ساتھ یونین آرمی میں حصہ لینے کے لیے اپنا نام جیک ولیمز رکھ کر اپنے آپ کو مرد ظاہر کر کے فوج میں شامل ہو گئی۔ 31 دسمبر 1862 کو جنگ میں دونوں میاں بیوی شانہ بشانہ لڑتے رہے۔ آخر کار اس کا شوہر جنگ میں مارا گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے شوہر کا جسم دشمنوں کے پیروں تلے رون دیا جاتا، اس نے اپنے شوہر کی حفاظت کی، لیکن کسی کو معلوم نہ ہونے دیا کہ اس کا شوہر مرا ہے۔ اس نے 1863 میں سٹونز ریور کی جنگ تک خود کو مرد ظاہر کیے رکھا۔ آخر کار یہ عورت ہی ظاہر ہو گئی۔ اس کے عورت ظاہر ہونے کے 2 اسباب بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس نے 1863 میں سٹونز ریور والی جنگ کے بعد خود کو عورت ظاہر کر دیا، جس کی وجہ سے اسے فوج سے نکالنا پڑا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اسی جنگ میں یہ شدید زخمی ہوئی، اور اس کا علاج کرتے وقت یہ پتہ چلا کہ یہ عورت تھی، تو پھر اس کو فوج سے نکال دیا گیا۔ نمبر 5، 16 سالہ لڑکی بلی ٹپٹن کو جاز میوزیشین بننے کا بہت شوق تھا۔ اس کو لگا کہ زیادہ مشہور ہونے کے لیے اس کو مرد بننا ہوگا۔ بالآخر وہ ایک مشہور جاز میوزیشین جیک ٹیگرڈن کے نام سے بن گئی۔ لیکن اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ ایک بیوی کی شوہر اور 3 اڈاپٹیو بیٹوں کا باپ، اور دوستوں اور ہمسایوں میں بھی گھل مل کر مرد بنی ہوئی تھی۔ آخر کار اس کو بواسیر کی وجہ سے بلیڈنگ ہوئی، اور 1999 میں جب فوت ہوئی تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ یہ ایک عورت تھی۔ نمبر 6، جب بریٹا ہیگبرگ کا شوہر 1778 کی جنگ میں گیا، اور اس کو اپنے شوہر کے بارے میں عرصے تک کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ زندہ ہے یا جنگ میں مر گیا، تو اس نے پیٹر کے نام سے خود کو مرد ظاہر کیا اور سویڈش فوج میں شامل ہو گئی۔
اس کا فوج میں شامل ہونے کا مقصد صرف اپنے شوہر کو ہی ڈھونڈنا تھا، لیکن اسی دوران یہ اپنی بہادری اور حیرت انگیز کارناموں کی وجہ سے فوج کی خاص سپاہی بھی بن گئی اور خوش قسمتی سے اس کو شوہر مل بھی گیا، تو پھر اس نے اپنے آپ کو عورت ظاہر کر کے اپنی عورتوں والی زندگی گزارنے لگی۔ سویڈش آرمی میں یہ تاریخ کی پہلی وہ خاتون تھی جو مرد بن کر ایک عرصے تک خدمات سر انجام دیں، جس کی وجہ سے اس کو باقاعدہ پینشن بھی دی جاتی تھی۔ جی دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹس کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔